بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ازبکستان کے دوسرے بڑے شہر اور مسلمانوں کی عظیم درسگاہ سمرقند کے فتح ہونے کی بھی ایک شاندار اور منفرد تاریخ ہے۔ 87 ہجری کی ایک شام سمرقند سے قاصد عظیم مسلم سلطنت کے دارالخلافہ دمشق میں پہنچا۔ وہ مسلمانوں کے حکمران سے ملنا چاہتا تھا۔ اس قاصد کے ہاتھ میں ایک کاہن کا خط تھا۔ وہ کاہن جو سمرقند کے بت پرستوں کا سب سے بڑا عالم تھا اور جس کی شکل سمرقند کے چند بزرگوں کے علاوہ کبھی کسی نے نہ دیکھی تھی۔ خط میں مسلمانوں کے سپہ سالار قتیبہ بن مسلم کی شکایت درج تھی۔ کاہن نے خط میں یوں لکھا تھا کہ ہم نے تو سنا تھا کہ مسلمان جنگ اور حملہ کرنے سے پہلے اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اگر دعوت قبول نہ کی جائے تو جزیہ عطا کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں، اور اگر کوئی ان دونوں شرائط کو قبول کرنے سے انکار کر دے تو پھر جنگ کا اعلان کرتے ہیں۔ مگر ہمارے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا گیا، بلکہ ہم پر اچانک حملہ کر کے ہمیں شکست دے دی گئی ہے۔ یہ خط سمرقند کے بڑے کاہن نے اسلامی سلطنت کے حکمران حضرت عمر بن عبدالعزیز کو لکھا تھا۔ قاصد دمشق کے شہر سے سلطنت کے حکمران کا گھر دریافت کرتا ہوا ایک ایسے گھر میں پہنچ گیا جو گھر بہت ہی پرانا اور خستہ حال تھا۔ قاصد کیا دیکھتا ہے کہ ایک آدمی ایک سیڑھی پر کھڑا ہو کر دیوار کی لپائی کر رہا ہے۔ ایک عورت اس آدمی کو نیچے سے گارا اٹھا کر دے رہی تھی۔ اس گھر کی صورتحال دیکھ کر قاصد واپس انہی لوگوں کے پاس پہنچ گیا جس سے وہ راستہ پوچھ کر آیا تھا۔ قاصد نے جا کر ان لوگوں سے کہا، جناب، میں نے آپ سے اسلامی سلطنت کے حکمران کے گھر کا پتہ پوچھا تھا، آپ نے تو مجھے غلط راستہ بتا دیا۔ وہ گھر تو بہت ہی خستہ حال ہے، جس کی دیواریں اور چھت بھی گرنے والی ہے۔ لوگوں نے اس قاصد سے کہا، ہم نے تمہیں درست پتہ بتایا ہے، وہی اسلامی سلطنت کے حکمران عمر بن عبدالعزیز کا گھر ہے۔ قاصد ان کی بات سن کر بہت حیران ہوا۔ وہ واپس اسی گھر گیا، دروازے پر دستک دی تو وہی انسان باہر آیا جو سیڑھی پر چڑھ کر دیوار کی لپائی کر رہا تھا۔ قاصد نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے خط عمر بن عبدالعزیز کو پکڑا دیا۔ جب عمر بن عبدالعزیز نے خط کو پڑھا تو اسی خط کی پشت پر لکھا، عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے سمرقند میں تعینات حاکم کے نام کے ایک قاضی کو مقرر کرو جو کاہن کی شکایت سنے۔ یہ لکھتے ہی عمر بن عبدالعزیز نے عبارت کے نیچے مہر لگائی اور خط کو قاصد کے ہاتھ میں دے دیا۔ قاصد واپس سمرقند پہنچا اور کاہن کو عمر بن عبدالعزیز کے گھر کا سارا قصہ اور خط پڑھ کر سنا دیا تو وہ بہت حیران اور پریشان ہوا۔ کاہن نے سوچا کہ یہ وہ خط ہے جو مسلمانوں کے عظیم ترین لشکر کو ہمارے شہر سے باہر نکالے گا۔ کاہن اس خط کو پڑھ کر بہت مایوس ہوا کہ یہ خط ہماری کوئی مدد نہیں کرے گا، مگر اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی نہ تھا۔ چنانچہ وہ یہ خط لے کر امیر لشکر اور حاکم سمرقند قتیبہ بن مسلم کے پاس گئے۔ قتیبہ نے خط کو پڑھتے ہی ایک قاضی کی ڈیوٹی لگا دی جو اس کے اپنے خلاف سمرقندیوں کی شکایت سن سکے۔ آخر کار وہ دن آ گیا جس کا اہل سمرقند کو انتظار تھا۔ بے شمار لوگ اس تاریخی مقدمے کی کاروائی سننے کے لیے چلے آئے۔ عدالت مسجد میں لگی ہوئی ہے۔ وہ کاہن جن کو کبھی کسی شخص نے نہ دیکھا تھا مقدمے کی پیروی کے لیے حاضر تھا۔ مسلمانوں کا سپہ سالار اور قائد فاتح قتیبہ بن مسلم بھی حاضر ہے۔ سب کے سب قاضی کے منتظر ہیں۔ کاہن کس بات کی امید پر مقدمہ لے آئے ہیں؟ ذرا غور کیجئے، ایک فاتح قوم مفتوح علاقوں سے نکل جائے۔ مقدمہ جس شخصیت پر دائر کیا گیا ہے وہ عظیم قائد اور سپہ سالار ہے۔ نگاہیں مسجد کے دروازوں کی طرف لگی ہوئی ہیں کہ کب قاضی داخل ہوتا ہے۔ حاضرین کو بہت زیادہ دیر نہیں کرنی پڑی اور ایک چھوٹے قد کا نحیف جسم کا مالک معمولی لباس پہنے سر پر امامہ رکھے دروازے سے داخل ہوا۔ اس کے پیچھے اس کا غلام ہے۔ لوگوں میں سے
سناٹا چھا گیا۔ باز نے اپنی انگلیاں منہ میں دبا لیں۔ اچھا، یہ ہے مسلمانوں کا قاضی؟ یہ خلیفہ اور سپہ سالار قتیبہ بن مسلم کے خلاف فیصلہ دے گا؟ ہرگز نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ قاضی نے مسجد کے کونے میں اپنی نشست کو سنبھالا۔ اس کا غلام اس کے سر پر کھڑا ہے، بغیر کسی لقب کے امیر کا نام لے کر اسے بلایا جا رہا ہے کہ وہ عدالت کے سامنے حاضر ہو۔ امیر شہر حاضر ہوا، عدالت نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اب غلام کاہنوں کے سردار کو بلوا رہا ہے، جو امیر کے ایک طرف بیٹھ گیا اور اب عدالت کی کاروائی شروع ہوتی ہے۔ قاضی نے کاہن سے دریافت کیا، تمہاری کیا شکایت ہے؟ کاہن کہنے لگا، ہم پر بغیر کسی اطلاع کے حملہ کیا گیا، نہ تو آپ کے سپہ سالار نے ہم کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، نہ ہی کوئی بات کرنے کا موقع دیا۔ قاضی نے قتیبہ کی طرف دیکھ کر کہا، قتیبہ تمہارا کیا جواب ہے؟ اس کاہن کی شکایت کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ قتیبہ بن مسلم کہنے لگا، قاضی صاحب، جنگ تو ایسے ہی ہوتی ہے، جنگ میں کسی کو تیاری کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا۔ قتیبہ نے کہا، قاضی صاحب، سمرقند تو ایک عظیم شہر ہے، اس کے ارد گرد اس سے چھوٹے ملکوں نے نہ تو اسلام قبول کیا تھا اور نہ ہی جزیہ ہم کو عطا کیا، لیکن وہ تو ہمارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ سمرقند ایک طاقتور شہر ہے، اس لیے ہم کو یقین تھا کہ یہ لوگ ہم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں گے، اس لیے ہم نے ان کو کوئی دعوت دیے بغیر ہی موقع کو مناسب جان کر سمرقند پر حملہ کیا اور فائدہ اٹھا لیا اور ہم نے سمرقند پر قبضہ جما لیا۔ قاضی نے پھر قتیبہ سے کہا، میری بات کا جواب دو، آپ نے ان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت یا جزیہ عطا کرنے کا یا پھر جنگ کرنے کی کوئی خبر دی تھی؟ قتیبہ نے کہا، قاضی صاحب، میں تو پہلے ہی جواب دے چکا ہوں، ہم نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور سمرقند پر قبضہ کیا۔ قاضی کہنے لگا، قتیبہ، میں دیکھ رہا ہوں تم نے اپنی غلطی مان لی ہے۔ اس کے بعد قاضی کا فیصلہ سنانا رہ ہی نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو فتح اور عظمت، عدل اور انصاف کی وجہ سے عطا کی ہے، نہ کہ دھوکہ پرستی سے۔ قاضی نے کہا، میری عدالت یہ فیصلہ سناتی ہے، رب العالمین نے اس امت کی مدد صرف اسی وجہ سے کی ہے کہ اس نے دین کی اتباع کی اور دھوکہ دہی سے اجتناب کیا۔ خدا کی قسم، ہم اپنے گھروں سے جہاد کے لیے نکلے ہیں، ہمارا مقصد زمین پر قبضہ جمانا نہیں، نہ ہی حق کے بغیر وہاں حکومت کرنا ہمارا مقصد تھا۔ میں فیصلہ دیتا ہوں کہ مسلم فوج اس ملک سے نکل جائے اور اس کے اصل باشندوں کو حکومت واپس کی جائے، پھر ان کو دعوت دین دیں، چیلنج دیں اور پھر ان سے لڑائی کا اعلان کریں۔ اہل سمرقند اور کاہنوں نے اس فیصلے کو سنا، ان کے کانوں اور آنکھوں نے جو سنا اور دیکھا اس پر یقین نہیں آ رہا تھا، ہم کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہے۔ قاضی نے حکومت کے خلاف فیصلہ سنا دیا، بہت ساروں کو تو پتہ ہی نہ چلا کہ عدالت برخاست ہو چکی ہے، قاضی اور امیر حکومت روانہ ہو چکے تھے۔ ہمارا سمرقند مسلم ایلچی بڑی حیرت سے بڑے کاہن کی طرف دیکھنے لگا، اس کے چہرے کے تاثرات کو خوب غور سے دیکھا، اس کے رنگ بدل رہے تھے، وہ گہری سوچ میں مبتلا تھا۔ بڑے کاہن نے اپنے دماغ پر زور دینا شروع کیا، اس کی آنکھیں بند ہو گئیں، اس نے اپنی سابقہ زندگی پر غور کرنا شروع کیا، اپنے عقیدے اور منہج کے بارے میں سوچنے لگا، کتنا ہی عجیب و غریب ہے مقصد ہمارا، اس کا دائرہ کار کتنا مختصر اور جھوٹا ہے جو صرف کاہنوں کے درمیان گھومتا ہے، اور اب اس کا ذہن دین اسلام کے حوالے سے سوچنے لگا، اس کا دائرہ کتنا وسیع اور بڑا ہے، خیر سے بھرپور، عدل و انصاف کرنے والا دین، یہ دین جس کی سربلندی کو سورج کی شعاعیں، چاند کی روشنی بھی چھونے سے قاصر ہے۔ وہ آنکھیں بند کر کے کتنی ہی دیر بیٹھا رہا، سوچتا رہا اور سوچتا رہا، اس کا ذہن اور فکر مسلسل بدل رہا تھا، میں کب تک اندھیروں میں رہوں گا؟ روشنی تو بڑی واضح ہے، یقیناً اسلام عدل و انصاف کا دین ہے، اس میں چھوٹا بڑا سب برابر ہیں۔ آج عدالت میں سب لوگوں نے دیکھا قاضی کے سامنے کس طرح حاکم سرنگوں ہو کر بیٹھا تھا، کیا کبھی ہمارا بادشاہ اس طرح عدالت کے سامنے پیش ہو سکتا ہے؟ وہ ابھی اسی غور و فکر میں تھا کہ اسے گھوڑوں کے چلنے کی آوازیں سنائی دیں، لوگ بازاروں سے گزر رہے تھے، شور برپا تھا، اس نے آنکھیں کھولی، آوازوں کی طرف کان لگائے، پھر اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، یہ شور کیسا ہے؟
بتایا گیا کہ قاضی کے فیصلے پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے اور فوجیں واپس جا رہی ہیں۔ ہاں، وہ عظیم فوج جس کے سامنے یثرب سے لے کر سمرقند تک کوئی چیز رکاوٹ نہ بن سکی، جس نے کیسر و کسرا اور خاقان کی قوتوں کو پاش پاش کر کے رکھ دیا۔ جو طاقت بھی ان کے راستے میں آئی اسے وہ خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے گئے، مگر آج وہی فوج ایک کمزور سے جسم کے مالک قاضی کے سامنے سر نٹر ہو گئی۔ آج صبح کی بات ہے کہ ایک شخص جس کے ساتھ صرف ایک غلام تھا، اس نے مقدمے کی سماعت کی۔ چند منٹوں کی سماعت، عدالت میں دو طرفہ بیانات سنے، سپہ سالار کا اقرار ہوا اور پھر 2-3 فکروں پر مشتمل فیصلہ۔ مسلمانوں کے کمانڈر کو عدالت نے شہر خالی کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت کے حکم کے مطابق وہ شہر سے نکلنے کے بعد تیاری کے لیے باقاعدہ چیلنج دیں گے اور پھر دوبارہ لڑائی کریں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اسی سمرقند کے بڑے کاہن نے اسلام قبول کیا اور اس کے پیچھے پیچھے سارے سمرقند نے کلمہ پڑھ لیا۔ تمام شہر کے لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل کر لشکر کے پیچھے سرحدوں کی طرف بھاگے۔ سمرقند کے لوگوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو کر لشکر کو ساتھ لے کر واپس آ گئے۔ سمرقند کے لوگوں نے کہا، آج کے بعد آپ ہی اسی سلطنت کے مالک ہیں، ہم آپ کی عوام بن کر رہنا پسند کریں گے، اسی میں ہمیں فخر محسوس ہوگا۔ یوں سمرقند دوسری دفعہ فتح ہوا اور وہ بھی خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر۔ اللہ تعالیٰ کے دین نے وہاں ایسے اثرات چھوڑے کہ سمرقند ایک عرصے تک مسلمانوں کا دارالخلافہ رہا۔ کبھی رسول اللہ کی امت ایسی ہوا کرتی تھی، اگر آج کی بات کی جائے تو غیر مسلم تو بڑی دور کی بات ہے۔ مسلمان کی مسلمان سے لڑائی ختم نہیں ہو رہی، مسلمان اپنے ہی مسلمان بھائیوں کا خون کا پیاسا بن چکا ہے۔